اللہ نے سب سے پہلے ہر شے کی تخلیق سے پہلے ایک نور خلق کیا. تفصیلات میں نہیں جا رہا. اس نور کے دو حصے ہوئے. پہلا حصہ مصطفیٰ بن کے یکم عام الفیل کو جناب آمنہ بنت وہب کی آغوش میں چمکا. اسی نور کا دوسرا حصہ 30 عام الفیل رجب کی 13ویں تاریخ کو بیت اللہ میں مرتضی بن کے چمکا. رجب کی 13ویں کو دہر میں حق کا ولی آ گیا. نہیں اس طرح جشن نہیں ہوتے جس طرح ابھی تک آپ نے سنا ہے. کتنا خوبصورت کلام پڑھ رہے تھے, کتنی وہ محنت کر رہے تھے, اور آپ ماشاءاللہ جشن تھوڑا منائے بیٹھے ہیں, سردی زیادہ منائے بیٹھے ہیں. تو اگر آپ کی توجہ میرے ساتھ رہے تو سردی بھاگ جائے گی اور انشاءاللہ ہم سارے مل کر جشن منائیں گے. جو ارادہ کر رہا ہے کہ وہ رضائے خدا کے لیے ذکر علی میں اپنا حصہ شامل کرے, مل کے نعرہ حیدری. نانا گرمی بھگا کے نعرہ, سردی بھگا کے نعرہ حیدری. رجب کی 13ویں کو دہر میں حق کا ولی آ گیا. رسالت کا گواہ بن کے محمد کا وصی آ گیا. خدا کا شکر ہے کیسر مبارک دیں گے عمران کو, ہماری زندگانی میں پھر سے جشن علی آ گیا. اللہ اکبر. اور جشن علی یقیناً میں پھر جملہ عرض کر رہا ہوں کہ عید کا روز ہے, اس لیے کہ یوم غدیر خم ہو یا جشن مولود کعبہ, علی کے نام پہ تو شیعوں کی عید ہوتی ہے. اور صرف شیعوں کی عید نہیں, بلکہ اگر میں علی علی کروں تو رجب میرا ہے. توجہ فرمائیے گا. اگر میں علی علی کروں, اگر میں ذکر علی کروں, اللہ کے رسول نے تو سب کو مشورہ دیا تھا نا, ذکر علی عبادہ, علی کا ذکر عین عبادت ہے. اب اگر میں علی علی کروں, میں ذکر علی کروں تو میرا رجب ہے, تو ذکر علی کرے تو تیرا رجب ہے. توجہ ہے. تو ذکر علی کرے تو کیا رجب ہے؟ تیرا رجب ہے. 13ویں تاریخ کو 14ویں کا چاند نظر آیا. ذرا جاگیے گا, اپنی توجہات کو اور بہتر بنائیے گا. احباب ایمانی یاد کیجئے اس وقت کو جب جناب فاطمہ بنت اسد اپنے گھر سے چلی, خدا کے گھر کی جانب بڑھی. ایسے کہہ دوں کہ بیت عمران سے چلی, بیت الرحمن کی جانب بڑھی. ابو طالب کے گھر سے چلی, خدا کے گھر کی جانب بڑھی. یعنی خوشبو گلستان کی جانب بڑھی. ام ایمان خانہ ایمان کی جانب بڑھی. وہ بی بی کعبے کی جانب آ رہی ہے جس کے 3 بیٹے پہلے ابو طالب کے گھر میں ہوئے. آپ جانتے ہیں نا کہ مولا علی کا اپنے گھر میں بھی 4تھا نمبر. جناب طالب, جناب جعفر, جناب عقیل مولا کے بھائی ہیں, سب مولا سے بڑے ہیں. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ ابو طالب جیسے سردار کے سردار بیٹے ہیں, بے شک با عظمت ہیں, با کمال ہیں, لیکن آپ بتائیے کیا جناب طالب, جناب جعفر, جناب عقیل اتنے بلند ہیں جتنا علی بلند ہے؟ بولیے, کیا اتنے بلند ہیں جتنا علی بلند ہے؟ اتنے بلند نہیں نا. تو پھر میں کہہ سکتا ہوں اگر علی کی اپنی ماں کے بیٹے علی کی برابری نہیں کر سکتے تو کسی اور امی کے بیٹے علی کی برابری کیسے کر سکتے؟
کسی اور امی کے بیٹے علی کی برابری کر سکتے ہیں، نہ کسی کمی کے بیٹے سردار کے لال کی برابری کر سکتے ہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ تینوں بیٹے جناب فاطمہ بنت اسد کے ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے، لیکن چوتھے بیٹے کی ولادت کے لیے، یا ایسے کہہ دوں امانت کی ادائیگی کے لیے، یہ بی بی اپنے گھر سے چلی، خدا کے گھر کی جانب بڑھی، زمانے کو پیغام دیا جو پہلے تھے وہ اور ہیں، جو آج آ رہا ہے وہ اور ہے۔ کعبے کے گرد طواف کیا، توجہ ہے، طواف کعبہ کر رہی ہیں، انتظار کر رہی ہیں کہ کب اشارے قدرت ہو۔ اب ہو سکتا ہے بعد میں کوئی بندہ بات کرے کہ آپ اشارے کی بات کرتے ہیں، اشارہ تو فقط انبیاء کی جانب ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اگر مادر موسیٰ کی جانب خدا کوئی اطلاع بھیج سکتا ہے، ان کے دل میں خدا بات ڈال سکتا ہے، تو فخر موسیٰ ہے علی۔ اشارہ قدرت ہوا، دروازے کی پشت کی جانب علی کی ماں رکی، مل کے درود بھیجئے، دروازے کی پشت کی جانب رکی جناب بنت اسد، یقیناً قدرت نے روکا، اور پشت کی جانب اس لیے رکی، اگر چاہتی تو گھر سے کعبے کے دروازے کو جو تالا لگا تھا اس کی چابیاں اٹھا کے آتی، اس لیے کہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے۔ جناب ابو طالب سردار مکہ ہیں، کعبہ کے متولی ابو طالب ہیں، لیکن اگر خود چابیاں اٹھا کے آتی، خود دروازہ کھولتی، تو لوگ باتیں کرتے کہ چابیاں جو گھر میں تھی تو خود چلی آئی، اپنی مرضی سے آ گئی، کعبے کی توہین کر دی، خود دروازے سے نہیں گئی، اللہ نے دیوار میں در بنا کے بتایا، آئی نہیں بلائی گئی ہے۔ آگے رکی، پہلے اپنے ایمان کا اعلان کیا، اللہم انی مومنۃ بک، میرے اللہ میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے نبیوں پر ایمان، تیری کتابوں پر ایمان، تیرے ملائکہ پر ایمان۔ ذرا توجہ کیجئے گا، یہ کون بی بی ہے جو اپنے ایمان کا اعلان بلند لفظوں میں کر رہی ہے؟ پوری توجہ، یہ فاطمہ بنت اسد ہیں، یہ زوجہ ابو طالب ہیں، اور شاید اس لیے بلند لفظوں میں اپنے ایمان کا اعلان کر رہی ہیں تاکہ جناب عباس میرے اس اعلان کو سنیں، وہ روایت کریں، علماء کتابوں میں درج کریں، پھر رجب کی 13ویں تاریخ کو کوٹ مٹھن کے مقام پر علماء و سادات کی موجودگی میں ہمارے دروازے کا ایک نوکر یہ روایت جب پڑھ کے سنائے، مومنوں کے دل، مومنوں کے چہروں پہ مسکان آئے، وہیں یہ روایت سناٹے دار تماچا بن کے اس کے منہ پہ لگے جو ایمان ابو طالب میں شک کرتا ہے، اس لیے کہ زوجہ کا ایمان اگر اتنا بلند ہے تو پھر سوچو ابو طالب کا ایمان۔ کمزور بات نہیں کر رہا، نہ کمزور بات کرنے کا عادی ہو، یہ ممبر کمزور باتیں کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، وجہ ہے میں قیاس آرائی نہیں کر رہا۔ ہو سکتا ہے کوئی بندہ سوچے کہ زوجہ اپنے ایمان کا اعلان کر رہی ہے، آپ کو جناب ابو طالب کا ایمان کیسے سمجھ آ گیا؟ میرے قبلہ تشریف فرما ہے، شریعت رسول کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مومنہ خاتون کسی کافر کے عقد اور نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ اگر زوجہ مومنہ ہے تو تب جس کے عقد میں رہ رہی ہے یقین ہے کہ وہ بھی مومن ہے، اگر وہ کبھی عقیدہ حق سے پھر جائے،
اگر وہ کبھی ضروریات دین کا انکار کرے، اگر وہ کبھی کافر و مرتد ہو جائے، صراط مستقیم سے ہٹے، تو زوجہ پہ لازم ہے بغیر صیغہ طلاق کا انتظار کیے فوراً مرد سے جدا ہو جائے۔ چوتھے لال ولایت فرماتے ہیں، بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ آخری دم تک جناب فاطمہ بنت اسد عقد جناب ابو طالب میں رہی۔ پتا چلا اگر زوجہ کا ایمان اتنا بلند ہے تو شوہر کا ایمان کتنا بلند ہوگا۔